दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे रहमत रमज़ान सिलसिले में। और जनाब इस जो सेगमेंट है इसमें बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामला और मसाइल पर, और सवालात बहुत सारे हैं और मुझसे मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब हकीम साजिद इस्लाम साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। साजिद भाई बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साजिद भाई बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं और जोड़ों के दर्द के हवाले से, और इससे पहले जो दीगर मामलात हैं जिसमें हमने जिगर के अमराज के हवाले से बात की है, पथरी के हवाले से बात की और दीगर मामलात पर हमने गुफ्तगू की है। अब जो मामला है वो बड़ा पेचीदा मसला है और इसमें बहुत सारे लोग उन्होंने सवालात भेजे हैं। मैं चाह रहा था कि आज कोई मौका देकर इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि पहले जो पिछले प्रोग्राम्स रहे हैं आप ये समझ लीजिए कि जितने भी सवालात आए उसमें बड़ा हिस्सा ऐसा था जो दिल के अमराज के हवाले से जो है वो कहा जा रहा था, सवाल किया जा रहा था, और मैं काफ़ी अरसे तक रोकता रहा कि एक वक्त आएगा कि हम इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे ख्याल में मौका आ चुका है, तो मैं चाहूँगा कि आज इस अहम मामले और मसले के ऊपर बात की जाए। जी साजिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, क्योंकि मौजू जो हमारा होता था हमारा यही था कि हम उसी पे ही बात की जाए। जी जी। हालांकि हम जितनी भी डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर जितने भी हमने शुगर से लेकर शायटिका से लेकर पित्ते की पथरी तक जो भी हम डिस्कस किया हमने जी, उनके यहाँ आपको पता है, जैसे अभी आपसे भी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ मिजाज का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जी। बॉडी में कहीं स्वेलिंग का मसला हो या फिर हमारे पट्ठों में कमजोरी हो, बिल्कुल ठीक है। देखिए मस्कुलर सिस्टम तो हमारा दिल ही है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। किसी भी मर्ज में तशखीस के दौरान के अंदर जी दिल हर मर्ज के अंदर इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल ठीक है। खास तौर पे वाइटल ऑर्गन्स जी, जिगर, दिमाग और दिल, या दिल दिमाग जिगर तीनों ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ जब दिल के मर्ज का इलाज हम करते हैं जी, इसकी कैफियत क्या होती हैं, कहीं पे यासर भाई दिल कमजोर है जी और कहीं दिल के वाल जो है वो बंद हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है जी। इलाज के अंदर दोनों की कैफियत के अंदर डिफरेंट है, अलग अलग से हमने इलाज करना है, क्योंकि अल्लाह के फलो करम से अगर शुगर के बाद हकीम साजिद इस्लाम के यहाँ अगर कोई लफ्ज लिखा जाता है वो है अमराज कल्ब। मैं एक चीज का जरा तस्करा कर दूं ना, सवाल बहुत सारे हैं, ये पर्चे के ऊपर लिखे हुए हैं ना, मैं इन सबका खुलासा कर दूं। आखिर में हर सवाल के आखिर में ये लिखा हुआ है कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि इसका हल ये है कि फौरन से ऑपरेशन करवा लिया जाए। ये जितने भी सवालात यहाँ पर 15 या 20 मौजूद हैं जो लोगों ने भेजे हैं सोशल मीडिया के जरिए, उसमें एक ही बात है कि ऑपरेशन इस मसले का हल है। मैं तो ये समझना चाह रहा था जी। यासर भाई देखिए, हम तो ऑलरेडी आपको बता चुके इतने डेंजर जो आपने शायटिका हमारे साथ किया, नी पेन की बात की आपने, हमारे साथ जो है वो पित्ते की पथरी की बात की है। तो जब हमने उनको रिप्लेस नहीं करने दिया, ऑपरेट नहीं करने दिया, तो दिल का इलाज तो तबीब होना चाहिए, मर्ज को समझने वाला होना चाहिए। मैं इस बात को कहते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि दिल का इलाज तो मेदे के इलाज से भी हल्का इलाज है। अच्छा, इतना मतलब कि आसान इलाज है। सुनने में बड़ी अजीब लग रही है, बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि ये कैसी बात है। वाकईतन इतना आसान है, क्योंकि यहाँ जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो सबसे पहले वो रिपोर्ट करवाता है, आपकी ईसीजी देखता है, सब कुछ देखता है, उसके बाद कहता है जनाब अब वक्त बहुत कम रह गया, आपको तो बहुत पहले ऑपरेशन करवा लेना चाहिए था, आपने इतनी देर क्यों कर दी। ये जवाब मिलता है यासर भाई। जो दिल का मामला, जो दिल की तस्वीर होती है ना जी, वो उसमें इतनी पेचीदगियां हैं, इतनी उसके अंदर शरियाने और वरीदें निकल रही होती हैं, उससे ऐसे लगता है कि बड़ा मुश्किल काम होगा। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह के फजलो करम से वाइटल ऑर्गन्स का जो हम इलाज कर रहे होते हैं जी, हर कहीं हम 3 कैफियतें बयान कर रहे होते हैं जी। 3 कैफियतें क्या होती हैं? कहीं पे या तो दिल कमजोर है, बिल्कुल ठीक है, या कहीं पे दिल फूला हुआ है, या कहीं फैला हुआ है, या कहीं पे सुकड़ा हुआ है, ठीक है जी। 3 कैफियतें होती हैं। हम इन तीनों कैफियतों के अंदर इस पाकिस्तान के अंदर, अदर कंट्री के अंदर और ख़ास तौर के ऊपर कराची शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको प्रूफ के तौर के ऊपर हमारे पास जो रिकॉर्ड मेंटेन है, इतने पेशेंट का मैं आपको डेटा दे सकता हूं अपने पास, ठीक है, जिनको ये कंफर्म कर दिया गया था कि अगर आप उनकी सीडीआर देखें ना जी, उनको ये रिकमेंड किया था कि अगर आप दिल का बाईपास नहीं करवाएंगे, ऑपरेट नहीं करवाएंगे तो आपकी जान को खतरा है। बिल्कुल ठीक। इससे भी आगे एक बात करूं मैं, जरूर कीजिए। हमारे छोटे बच्चे
یا کچھ ایسے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنریٹنگ طور کے اوپر دل کے اندر سوراخ ہو. جی جی پیدائشی، بالکل ایسا پیدائشی طور کے اوپر، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ کوئی کہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں بچوں کے، یعنی کہ بچے جب گروتھ میں آ رہے ہوتے ہیں خاص طور کے اوپر 10 11 7 8 سال کی عمر کے اندر بڑی پیچیدگیوں کے اندر جو ہے رہتے ہیں بچے. اور اس سے بھی آگے اگر میں بات کروں کہ وہ ہماری حاملہ بیٹیاں بچیاں جہاں پہ الٹرا ساؤنڈ ہوا، ڈائیگنوز کر دیا گیا یا مختلف ٹیسٹ ہوئے، بچے کی گروتھ کے اندر پرابلم آ رہا تھا، کچھ مسائل آ رہے تھے، پتہ یہ چلا کہ جی آپ کا جو بچہ ہے ابھی وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہے لیکن اس کے دل کے اندر سوراخ ہے. صحیح ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت سے ایسے پیشنٹ ہمارے پاس آئے ہیں، اللہ کے حکم سے انڈائریکٹ علاج جو ہم کرتے ہیں، ماں کو ہم 10 گولیاں بنا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں ہم کون سا منتھ چل رہا ہوتا ہے، جس وقت یہ واضح ہو جاتا ہے ظاہر ہے اس وقت دل بن چکا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی سائیڈ افیکٹ. اچھا، کسی طرح کے ٹیسٹ کروائیں، اللہ کے حکم سے 1 ہفتے کے اندر اللہ کے حکم سے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کا ہم نے یہ کمبینیشن تیار کیا ہے کہ ہم جسٹ ایک چھوٹی سی چنے کے برابر گولی 7-8 دن تک 1 کپ دودھ کے ساتھ ماں کو کھلائیں گے. اللہ کے فضل سے 10 دن کے بعد آپ ٹیسٹ کر لیں، دل کا جو سوراخ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوریج. بالکل ٹھیک ہے. ساجد بھائی یہ فرمائیے گا، اب احتیاطوں کے حوالے سے بھی بات کریں نا، ہماری کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کہ احتیاط کے حوالے سے بھی بات کی جائے. اب جو اس کا شکار ہو رہے ہیں علامات بھی بتا دیں کہ معاملہ سمجھ میں آئے نا کہ یہ دل کی جو خرابی کا معاملہ یہ شروع ہو چکا ہے. کیا آیا سیڑھیاں چڑھنے سے کوئی سانس پھولنے کی شکایت جو بڑھ جاتی ہے یہ علامت میں شامل ہوتا ہے؟ کیا آنکھوں کا سرخ ہو جانا بھی ایک علامت میں شامل ہو سکتا ہے؟ اس کی واقعتاً علامات ہیں کیا؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. یاسر بھائی، جس وقت اسائٹیس ہوتی ہے، لنگز کے اندر پانی بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، دائیں وینٹریکل جو ہے وہ جب بلاک ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھیپھڑوں کے اندر جو ہے وہ پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ڈیفرنٹ کیفیات ہوتی ہیں، کہیں پہ وال بند ہے، کہیں وال کے اندر کیلشیم جمی ہوئی ہے، کہیں وریدیں کمزور ہیں. ان سب کا ہم الگ الگ طریقے سے پہلے تشخیص کر لیتے ہیں، پھر ہم علاج کرتے ہیں. خاص طور کے اوپر جیسے میں اکثر بتا رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے عارضی طور کے اوپر جو چیزیں ہم ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا، سب سے پہلے ہم نے اس کی جو رپورٹس ہوتی ہیں، اسی ہمارے پاس جتنی بھی رپورٹ آتی ہیں اس کے اندر پہلے ہم کنفرم ان رپورٹوں سے بھی ہم مدد لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف تسلی ان کو ویسے تو نہیں دینی نا کہ جی آپ بس ٹھیک ہو کے جائیں، یعنی رپورٹ کا مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں دوبارہ کہ خود سے وہ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. ہم سر ان جو ایکو ٹھیک ہے، ایسے پیشنٹ جن کے سٹنٹ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے پیشنٹ کو بھی ہم بولتے ہیں کہ آپ آ کے اپنا دیکھیں، آپ نے تو عارضی طور کے اوپر سٹنٹ ڈلوا کے ایک خون کی روانگی کر لی، آپ نے مسئلے کا حل تو نہیں کیا نا. ٹھیک ہے، بیسیکلی طور کے اوپر تو مرض آپ کے ساتھ جوں کا توں چل رہا ہے. آنے والے وقتوں کے اندر آپ ہو سکتا ہے آپ کے اور بھی دل کے وال بند ہو، یا اسی ایک ہی جو ہے آپ کو آیوٹک والو میں اور زیادہ جو ہے سٹنٹ ڈلوانے پڑیں. نبض کے جیسے یاسر بھائی ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نبض کے پکڑنے کے ساتھ ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ کا دل کس حد تک کام کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کمزوری کی حالت کے اندر ہے، یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، لونگ اور دار چینی کا کعوہ پیشنٹ کو دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دل اگر مطلب کہ پھیل چکا ہے، ہم نے وہاں پہ اعصابی پیشنٹ کو عضلاتی غذائیں دے کے، عضلات ہوتا ہی دل ہے، مسلز ہے، اس کے ہاں جیسے ہی ہم دیکھیں نا جی، 2 طریقوں کے ساتھ آپ کہیں پہ خون کو پتلا کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کے جو ہے دل کے جو وال ہیں کمزور ہو چکے یا ان کا پریشر صحیح طرح سے وہ بند نہیں ہو رہے، وہاں پہ جمی ہوئی جو کیلشیم ہے یا کوئی بھی دھات وہاں پہ جم سکتی ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، تحلیل کروا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ریزالو ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جیسے ہی وہ وہاں پہ طے ختم ہو جائے گی، دل کا وال پراپر بند ہوگا، آپ کا بلڈ فلو صحیح کرنا ہوتا ہے، یہی صحیح ہوگا جو اس میں ہرڈل آ رہی ہوتی ہے. ایسی میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں. ہاں یہاں پہ ابھی ہمارے پاس ایسے پیشنٹ ہیں جن کا دل جو ہے وہ 30% کام کر رہا ہے، 40% کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، اسائٹیس بھی ہو رہی ہے، جسم کے اوپر سویلنگ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لنگس کے اندر پانی بھی بھر رہا ہے، سانس تھوڑا سا چلنے کے بعد سانس پھولتا ہے، ETT ٹیسٹ کر کے آتے ہیں، پرابلم آ جاتا ہے. یا ہمارے ہاں اکثر سرکاری ملازم جو ہے ریجوائن ہوتے ہیں، ان کا ETT لازمی کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ایسے لوگ جو ری جوائن ہو رہے ہوتے ہیں اپنی کسی بھی سروس کے اندر, تو ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں الحمدللہ ہم چند ہفتوں کا علاج کرتے ہیں, پیشنٹ بہتر ہو جاتا ہے, سانس پھولنا بھی بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساری زندگی کی جو میڈیکیشن ہم نے ڈیفرنٹ فارمولے اگر میں بتاؤں, رووسٹا ہو گیا, کانکور ہو گیا, لوپرین ہو گیا, لیپیکیٹ ہو گیا, ایسکارڈ ہو گیا, ایکس وائی زیڈ جتنے بھی بیٹا بلاکر کے فارمولے ہیں یا خون کو پتلا کرنے کے جتنے بھی فارمولے ہیں, ان سے مکمل طور کے اوپر جان چھوٹ جاتی ہے. بہت خوب. علاج بہت لمبا چوڑا نہیں ہوتا. ایسے پیشنٹ ہمارے پاس موجود ہیں کہ آج بالفرض ہماری ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے, اس کو پتا چلا ہے بہت زیادہ پریشانی کی حالت کے اندر ہے جی, 10 دن کے بعد 12 دن کے بعد جو ہے جی سرجری ہوگی انشاءاللہ تعالی. 2 سے 3 دن بھی پہلے ہمارے پاس اچھا وہ رجوع کر سکتے ہیں. چلیں یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں, خاص طور پہ جن کو فوراً چاہیے. کہا گیا ہے کہ آپ کو اگر آپ نے آپریشن نہ کروایا تو پھر آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. یہ آپ کو سب سے زیادہ سننے کو ملتا ہے. شاید ہی کوئی ایسا پیشنٹ ہو جو دل کے لیے جائے کسی ڈاکٹر کے پاس اور آگے سے اس کو یہ جواب نہ ملے کہ آپ کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. تو وہ بھی توجہ رہے, وہ لوگ بھی جو یہ سن رہے ہیں وہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. طریقہ میں سمجھا دیتا ہوں, نیچے نمبر دیے گئے ہیں. نیچے جو نمبر دیے گئے ہیں مولج کے ہمارے ذاتی نمبر ہیں جس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں 24 گھنٹے. اوپر نمبر چلایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے, اگر فون کال کے ذریعے اگر آپ سہولت ہے, اگر آپ اس کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیں پروگرام میں بات کرنے کے لیے, تو وہ بھی ہم نے آپشن رکھا ہے. اوپر دیا گیا نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر جاری ہے. جی ڈاکٹر صاحب. یاسر بھائی ایسے لوگ جو اسٹنٹ ڈلوا چکے ہیں, ہاں اب آئیے نا اس طرف. یہ تو ہر بندہ ڈلوا رہا ہے, ایسا لگتا ہے شاید کوئی فیشن میں آ گیا ہے. فیشن بھی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, تھوڑا سا 19-20 ہوا اور جو ہے وہ پتہ چلتا ہے جس اسٹنٹ ڈل گئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 5-6 گولیاں پرماننٹ لگا دی جاتی ہیں. صحیح ہے. الحمدللہ ہربل کے اندر اللہ کے فضل و کرم کے اندر ازل سے ہی بہت سے فارمولیشن چلتی ہوئی آئی ہے. اور جبکہ ہم طب جدید کی اگر بات کریں, ہمارے طب جدید کے اندر اس قدر الحمدللہ ایک محنت کی گئی ہے. دیکھیں نا جی کتنے ایسے مطلب کہ ہمارے پاس پیشنٹ کا ریکارڈ موجود ہے کہ دل کے اندر سوراخ جب موجود ہے تو آپ دیکھیں وہ اتنی جلدی کیور ہو رہا ہے. تو کون سی میڈیسن ہے الحمدللہ جس نے اتنا زبردست. ٹھیک ہے جی. حالیہ میں میرے پیشنٹ یہاں پہ گزر چکے ہیں جو علاج کروانے کے بعد اپنی رپورٹس الحمدللہ ان کی میرے پاس اب پہلے کی بھی اور بعد کی بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلیں ہم اسٹنٹ ڈلوا بھی لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہم کو میڈیسن الاؤ کر دی جاتی ہے. میرے پھر وہی مسئلہ. جی ایسے پیشنٹ میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں. آپریشن دیکھیں, آپریشن جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ہاں ایلوپیتھک میں جتنے بھی سینٹر بنے ہوئے ہیں, ہر ڈاکٹر اپنی اپنی جگہ پہ دیکھیں جان بچانے کے لیے کام کر رہا ہے. صحیح ہے. لیکن میرا صرف گزارش یہ ہے کہ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ آپریٹ کے بغیر جب ایک چیز ممکن ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس طریقہ کار کو کسی بھی سطح کے اوپر ہم تیار ہیں ساتھ دینے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. حکومتی سطح کے اوپر بھی ہم وہ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پیشنٹ کو ایک بالکل آخری حد میں جا کے جو ہے اس کا آپریٹ کرنا. چلو کریں آپ. اس کو میں یہ سمجھ پاتا ہوں کہ اس کو رائج بھی نہیں ہونے دیا جا رہا. اب یہ بڑی ایک طویل بحث ہے, کبھی موقع ملے گا اس کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ یہ آپ کے جب مسئلے کا حل ہے اور اگر آپ کو سرجری سے بچایا جا رہا ہے جو کہ انتہائی پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے اس کی سرجری, جس میں جان جانے کا رسک کہیں زیادہ ہوتا ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر اگر ہر پیشنٹ کو یہ کہا جائے گا کہ جی آپ کو سرجری کی ضرورت ہے تو نتیجہ کیسے نکلے گا, اور پھر اس کے بعد کی کیا صورتحال رہتی ہے, یہ سب سے بڑا عام سوال ہے. چلیں اگر اس کو کامیاب ہو بھی جاتے ہیں, اللہ کرے جن کا ہوا ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے, اس کے بعد پھر دوائیوں کے اوپر آپ نے ہمیشہ ساری زندگی کے لیے رہنا ہے. پھر وہ جو احتیاطیں ہیں وہ نہ ختم ہونے والی, وہ بھی سلسلہ ساری زندگی کے لیے جاری ہے. تو ایسی دوا کا پھر کیا فائدہ. اچھا یہاں پر کیا ہو رہا ہے ذرا یہ بھی سن لیجئے. ساجد بھائی ذرا فرمائیے گا کہ آپ کی دوا کیا آپ بھی ایسا ہی سلسلہ ہے کہ ساری زندگی کھاتے رہیں اور سارے معاملات چلاتے رہیں, ذرا فرمائیں. بالکل یاسر بھائی ایسا نہیں ہے. دیکھیں جس وقت ہم تشخیص کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کی, جی ہم ایسے پیشنٹ کو خود سے بھی اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی نبض کے ساتھ جو ہے وہ خود سے چیک کر سکتا ہے کہ میرے وال, میرا سسٹولک اور میرا ڈسٹولک جو ہے وہ کس پوزیشن کے اندر ہے. یہاں تک کہ ہمارے پاس آنے والے جو پیشنٹ ویریکوز وین کے اندر ہیں جن کے ساتھ ڈسٹولک کا پرابلم ہوتا ہے, خون شریانیں واپس نہیں لاتی, یا آپ کے سامنے جو نیروپیتھی کے
मामलात होते हैं उनका ताल्लुक हमारे दिमाग और दिल के साथ ही जुड़ा होता है ना जी। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो इलाज करें उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी जो है मेडिसिन खिलानी पड़े। हालिया में मेरे कराची शहर के अंदर बहुत से पेशेंट क्लियर हुए हैं जी, कोई मेडिसिन नहीं। ऐसे पेशेंट थे, मुझे इस्लामाबाद टूर के ऊपर गया हुआ था, वहां से मुझे खुद पिक करके यहाँ लेके आए। बहुत खूब, कंफर्म बोल दिया गया था उनको कि भाई अगर बाईपास नहीं हुआ तो मसला होगा। मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता, कुछ फेमस लोग भी हैं उनके अंदर जो कराची वाले तकरीबन जानते हैं। तो अल्लाह के फलो करम से कल उनके खानदान का पेशेंट हमारे पास बैठा हुआ था और हार्ट का ही एक पेशेंट क्लिनिक के ऊपर आया हुआ था। बिल्कुल ठीक है। तो वो आपस में जब बात करने लगे, उन्होंने बताया मेरे मामू का हुआ, मेरी वालदा का हुआ, हमारे यहाँ से मेरे 2 दोस्तों का हुआ, हम हकीम साहब को इस्लामाबाद से ही लेके आए। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो गए। ये वो पेशेंट थे, चंद कदम चलते थे तो सांस ही फूल जाता था, सांस के साथ सांस मिलता ही नहीं था। ऐसा ही है, ठीक है जी। और वहाँ पे आने ही नहीं दिया जा रहा था कि आपका आना, क्योंकि मौलिज उनके पास जो इलाज है एलोपैथी के अंदर, जाहिर है उन्होंने कोशिश करनी है कि एक इंसानियत की जान बचाई जाए। बिल्कुल ठीक है, मौलिज का काम यही है, मौलिज का काम ये है। जबकि उनको इस चीज का कंफर्म था कि हम यहाँ रिपोर्ट करवाने के लिए आए हैं, रिपोर्टें हम यहाँ से करवाएंगे, इलाज हम जो है हकीम साजिद सलाम से करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और आज देख लें कि 2 से 3 माह तकरीबन हुए मेरे इलाज को उनको। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल अपना काम कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। एक चीज का मैं और तस्करा करना चाहूंगा, हम हमेशा एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं जिसकी वजह से लोग इसको बड़ा पसंद भी कर रहे हैं और बहुत सारे पैगाम भी भेज रहे हैं, वही हम खुराक के इस्तेमाल का हमेशा जरूर बताते हैं, निशानदही जरूर कर देते हैं। अब जरा उनके लिए भी कुछ बता दीजिए जो खासतौर पर जिनको ये कह दिया गया है कि आपके लिए बड़ी जरूरी हो चुकी है सर्जरी और वो नहीं करवाना चाहते, एहतियात क्या करनी चाहिए, जरा उस तरफ आए। यासिर भाई देखें, ऐसा पेशेंट जिनके दिल के बाल बंद है ना, सबसे पहले तो वो प्रोसेस फूड मुकम्मल तौर के ऊपर बहुत अच्छी बात। देखें, चावल का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क करें। बॉडी के अंदर जरूरी 2 चिकनाइयाँ जिनको हम HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को देखें। अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम मिकदार में लेके आएं, वाक जितना हो सकता है वाक करें, कुदरती चीज़ों की तरफ तवज्जो करें। अपना खाना जहाँ तक मुमकिन हो वो कुदरती ग़िज़ाएं, कुदरती मसाला जात जो है जिनके अंदर जो है वो केमिकल्स मौजूद ना हो वो इख्तियार करें। साथ अपने खाने के अंदर जैतून के तेल का इस्तेमाल लाजमी पकड़ लें। बहुत अच्छी बात, ठीक है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। लहसुन का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है जी। शहद का भी इस्तेमाल किया जाए, जो शुगर के पेशेंट हैं वो जरा देख के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चोली दामन का साथ चल रहा है। क्योंकि हमारे पास आने वाले जो पेशेंट शुगर के हैं ना, वो दिल के आर्जा में भी मुबतला हैं, ठीक है। लिहाजा इस चीज को वो मद्देनजर रखेंगे। अच्छा, डेली की बुनियादों के ऊपर लौंग और दालचीनी और लहसुन का मुनासिब इस्तेमाल करेंगे। लहसुन का हमारे यहाँ एक आम सी चटनी है जो हम बताते हैं कि शुगर का पेशेंट जिस तरह इस्तेमाल कर सकता है, खासतौर के कल्ब का पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके अंदर हम अनारदाना, लहसुन, अदरक और पुदीना, वेरी गुड, इसकी चटनी हम बराबर मिकदार में बनाते हैं। 4 इसके अंदर आइटम है, अदरक, लहसुन, पुदीना और अनारदाना। ठीक है, ठीक है। हस्बे जायका इसके अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी वाले क्या करें, इसमें अनारदाना इसमें शामिल करें या ना करें? बेहतर, मतलब कि किडनी के पेशेंट जो है, का भी अगर जिसके साथ कोई मसला वगैरह है, किडनी का पेशेंट, मैं एहतियातन पूछ रहा हूँ, बेहतर है कि वो उसकी मिकदार को लिमिटेड करें, वरना अगर वो नहीं भी इस्तेमाल करेंगे इसके कम्बिनेशन के अंदर तो वैसे भी तीनों चीजें भी काम करती हैं। ठीक है, तब भी है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर के तौर के ऊपर लहसुन भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है। और शहद जो है, अगर किडनी का पेशेंट है, शुगर का मरीज नहीं है, शहद का इस्तेमाल उसके अंदर कर दे। अच्छा यासर भाई, ऐसे पेशेंट जो दिल के आर्जा के अंदर मुब्तला हैं, मेरी उनको एक खुसूसी कहवा जो है, लौंग और दालचीनी का कहवा दिल को जितनी ताकत देता है और ब्लड प्रेशर को गिराने के लिए, देखिए आप पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लें, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके साथ ब्लड है, आपको ऐसे लगता है कि लौंग और दालचीनी गर्म होते हैं और आपको वो लेने के बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे यहाँ आने वाले जो पेशेंट होते हैं, जब हम उनको लौंग और दालचीनी का कहवा देते हैं, मसल्स के अंदर कुव्वत आती है। जहाँ पे जब स्टंट डाले जाते हैं, उसकी वजूहत यही होती है कि जो नसें हमारी खून लेके जाने वाली वरीदें हैं, नसें हैं, बैठ जाती हैं। उनको
ان میں خون کے بہاؤ کو چلانے کے لیے عارضی طور کے اوپر ایک بائی پاس طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ سٹنٹ ڈال کے اس کے اندر سے خون کا جو ہے بہاؤ کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بلڈ فلو کو جو ہے نا کلیئر کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ خون کی روانی میں یہ کہہ سکتا ہوں, اس کی مثال اگر میں دوں کہ اگر دھوپ ہے, دھوپ کے اندر کوئی بھی پلاسٹک کا پائپ پڑا ہوا ہے اور وہ دھوپ لگنے کے بعد وہ آپس میں چپک جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس کو کھولیں, کیسے کھولیں گے اس کو, جب ہم لونگ اور دار چینی کا کعوہ دیں گے تو وہ جو آپس میں چپکا ہوا ہوگا وہ طاقت پکڑے گا, دل کو طاقت آئے گی, اچھی بات ہے, شریانوں کو طاقت آئے گی, آپ کے خون کا بہاؤ جو چلا جائے گا. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ خون کو پتلا کر کے اس کے اندر سے گزارا جائے. بالکل ٹھیک ہے, یہ کوئی حل نہیں ہے. عارضی طور پہ اس کا سہارا ہم لہسن سے بھی لیا جا رہا ہے, جی, ہلدی سے بھی لیا جا رہا ہے, زیتون کے تیل سے بھی لیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لہسن جو ہے اس کا شوربے والی غذائیں بنا کے لی جائیں, بکرے کا گوشت استعمال کیا جائے, زیادہ جو ہے چربی والی چیزیں استعمال نہ کی جائیں, آپ کریں مکمل پرہیز کریں, بڑے کے گوشت سے بڑے کے گوشت, انجیر کا استعمال کیا جائے, زیتون اور انجیر کو جو ہے لیا جائے, اومیگا 3 کا استعمال کیا جائے جو اخروٹ کے اندر موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, تاکہ آپ کی شریانوں کے اندر سے وہ خون کو کاٹنے میں بھی کام کرے گا, چربیوں کو معذرت کے ساتھ جو بلاکیج ہو چکی ہے, اور خون کا بہاؤ جیسے ہی چلتا جائے گا. اللہ پاک نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جمی ہوئی کیلشیم, پوٹاشیم, میگنیشیم, جہاں پہ بھی کوئی بھی چیز ایک یعنی کہ جتنا الکلائن ہم بہتر کریں گے اتنا ہی ہماری خون کا بہاؤ بہتر ہوگا. اچھی بات کی آپ نے, جو بھی چیزیں ایسی چیزوں کا استعمال باڈی کے اندر لے کے آ جائے جن کے ذائقے کے اندر کڑواہٹ موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ سیٹرک ہوتے ہیں, جیسے سیب, جی, کھٹاس پائی جاتی ہے, کیونکہ ان کو گلانے کے لیے ہم کو ایک حد تک اکثر آپ نے فارمولا طب یونانی کا دیکھا ہوگا, ادرک کا, لہسن کا, لیمو کا, یہ عام جگہ کے اوپر امراض قلب کے لیے جو ہے بہت افیکٹو شہد ہوتا ہے. اس کے ساتھ بھی بہت سے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں, اور مزید اگر اچھے طریقے کے ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو وقتی طور کے اوپر بہترین سہارا دیتی ہیں. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہو گیا جی, اور بڑا ہوا وزن بھی کم کرنا, بڑا ہوا وزن بھی کم کرتے ہیں, کم کرنا ہے آپ کو, فیٹ کو تو لازمی کم کیا جائے گا, لازمی کم کیا جائے گا, کیونکہ دیکھیں جب ہمارے باڈی کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی ہے, جب ہمارے گردہ صحیح طرح سے ڈیلیسس نہیں کر پاتا, ہمارے چکنائیاں جو ہیں خون کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہیں, خون ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سیم لائک جیسے پیتے کے اندر پتھریاں بن رہی ہوتی ہیں, اسی طرح ہی سیم ہماری شریانوں کے اندر جو ہے خون کا بہاؤ گاڑا ہونے سے جمنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ساجد بھائی, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. اب یہ معاملہ بڑا پیچیدہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اس کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا آسان بھی ہے. احتیاط بہرحال ضروری ہے, کرنا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتایا گیا, اور اگر آپ بھی اس مسئلے سے آپ کو اس کا سامنا ہے تو ضرور اس کے بارے میں بتائیے میسج بھیج کے. پھر کل انشاءاللہ جب آئیں گے, اگر موقع ملتا ہے تو اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے, کیونکہ یہ بہت ہی طویل موضوع ہے. نہ جانے کتنے پروگرام پہلے کر چکے ہیں اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر ہماری ضرور گفتگو ہوگی. میں بڑا شکر گزار ہوں ساجد اسلام بھائی کا کہ میں یہاں پہ تشریف لائے. جناب وقت یہاں پر ہمارے پاس پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.